کہا یہ تو بہت ہلکی جھلک ہے، اس سے بہت زیادہ تکلیف آپ کی امت کو ہوگی۔ سمجھنے کے لیے علماء نے کہا یعنی آپ کے سینے پر انگلی کا اثر ہے، جب آپ کی امت مرے گی تو پورا پنجہ رکھا جائے گا ان کے اوپر، اس کو اور تکلیف۔ تو آقا نے کیا کہا، جبریل جاؤ میرے اللہ سے کہو کہ میری تمام امت کی موت کے وقت کی تکلیف اللہ مجھے دے۔ میری پوری امت کی موت، امت میں کتنے لوگ ہیں؟ اربوں خربوں لوگ، یہ رحمت عالم ہے، یہ رحمت عالم، یہ رحمت للعالمین، پوری امت کی موت کی تکلیف میرے اوپر ڈال دے، میں برداشت کر لوں گا، اور میری امت کی موت کی تکلیف کم کرنا، میری امت کو تکلیف زیادہ مت دے۔ پھر اللہ نے محبوب کے کہنے پر ساری امت کی تکلیف حضور پہ ڈالی۔ اللہ حضور ہے، مرنا ہے، موت آئے گی، اور جب موت آئے گی بس بات پوری ہو رہی ہے۔ دنیا کتنی بے وفا ہے، تمہاری بیویاں بہت روئے گی مگر دوپٹے سے آنسو پوچھ کر گھر رہ جائے گی، قبرستان بھی نہ آ سکے گا، تمہارا مال تجوریوں میں رہ جائے گا، تمہارے دوست تو لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں کہ ہم تم کو خبر ہوں گے۔ یہ جو دوست جن کی چاہت میں رات کے 3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ گھومتے ہو آوارہ گردی کرنے، یہ جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، اور جنازہ تو دور کی بات، بیمار پڑو تو خیریت پوچھنے بھی نہیں آئیں گے۔ ان بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں، میں یہ نہیں کہتا دوستیاں توڑ دو، لیکن اتنا کہتا ہوں یار جو بیمار پرسی کے لیے نہ آئے، میں بیماری میں مزاج پرسی کے لیے نہ آئے، ان کے لیے رات کے 3 بجے تک جگ رہے ہو۔ اور اللہ کے رسول جو تمہارے لیے مغفرت کی رات پر دعا کر رہے ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے 1450 سال پہلے تمہاری مغفرت کے لیے دعا کرتے کرتے روتے روتے آنکھوں کو سجا رہے ہیں، پیروں کو سجا رہے ہیں، اپنی صحت کی فکر نہیں تمہاری مغفرت کی فکر ہے۔ اس رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ دوستوں کے لیے تو ٹائم ہے، جو میت میں نہیں آئیں گے ان کے لیے ٹائم ہے، اور جو رسول اتنا ہم سے پیار کر رہے ہیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 10 منٹ نہیں، کتنی سادگی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ سب کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے۔ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ، نبی کے لیے 50 منٹ نہیں نکلتے۔ کس منہ سے کہتے ہو آئی لو محمد، کس منہ سے کہتے ہو؟ کسی کو چھڑانے کے لیے کہتے تو تم جانو تمہارا کام جانو، لیکن اگر واقعی تمہارے دل میں نبی ہے تو 50 منٹ کا وقت نبی کو نہیں دے سکتے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ کس منہ سے کہتے ہو بتاؤ، کس منہ سے کہتے؟ اور جس دل میں نبی ہے اس دل میں زنا کی محبت کیسے؟ جس دل میں نبی ہے اس دل میں فلم کی محبت کیسے؟ جس دل میں نبی ہے اس دل میں عورتوں کی ناجائز محبت کیسے؟ جس دل میں نبی ہے اس دل کے اندر سود اور جوے کی محبت کیسے؟ غوث پاک نے فرمایا سینے میں ایک ہی دل ہے، 2 دل نہیں ہے، یا تو نبی ہوں گے یا تو گناہ ہوگا۔ چیک کرو، جس دل کے اندر گناہ ہے اس دل میں نبی کیسے؟ اور جس دل میں نبی ہے اس دل میں گناہ کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دل گناہوں میں ڈوب گئے۔ بہت معافی کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، کہیں ہم عشق رسول کے نام پہ منافقت تو نہیں کر رہے؟ منافق اس کو کہتے ہیں، یہاں منافق اعتقادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان کچھ بولتی ہے اور دل میں کچھ ہے۔ اگر واقعی دل میں نبی ہے، کبھی خیال کیا جب مر جائے گا انسان، تھوڑا تصور میں لائیے، موت آئے گی، کپڑے اتار لیجئے، خود نہا بھی نہیں سکتا آدمی، نلانے والا کوئی اور ہوگا۔ جس مال کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت کرتے ہو نا، اور اعمال کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے میرے بھائی، ایک انگوٹھی بھی چاندی کی ہوگی تو غسال اتار لے گا، غسال بھول جائے گا تو بیٹے لقمہ دیں گے، ذرا یہ انگوٹھی اتار لو،
اور آج تو دنیا اتنی بے وفا ہو گئی ہے، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڈھے کے مرنے کی تمنا کرتے ہیں، باپ مرے گا تو ہمیں حصہ ملے، تو جلدی بڈھا مرے تو ہمیں حصہ. یہ حالات ہے بھائی. اس بے وفا دنیا سے دل لگایا اور جانے وفا رسول کو تم نے بھلا دیا. نہیں، اس سے بڑی ظالم قوم کون ہو سکتی ہے کہ جو رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ امت اپنے نبی کو بھلا دے. جلسوں کے علاوہ رسول اللہ کب یاد آتے ہیں ہمیں؟ اور جلسوں میں بھی ہم کتنا رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں. بہرحال ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ مختصر گفتگو کروں گا، سمیٹ لوں. کپڑے اتار لیے گئے، زیور اتار لیے گئے، گھر کے باہر کر دیا گیا، تجوریاں دوسروں کی ہو گئی، مال دوسروں کا ہو گیا. اب کافور مل کر کے کفن میں لپیٹ دیا گیا. یہی ہے نا؟ اور اٹھا کر لے گئے قبرستان اور شہر خموشہ میں قبر میں اتار دیا. قبر میں اتارے اور برگا لگایا. تصور لائیے، تصور کیجئے کہ چلو ہم اور آپ قبر میں ڈال دیں گے. اپنے 10x10 کے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے. بیت الخلاء میں 5 منٹ ہم اندھیرے میں بیٹھ نہیں سکتے حاجت کے لیے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی روشنی چاہیے. میرے بھائی، جہاں کوئی روشنی نہیں، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، مٹی مٹی، بستر نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں. ایک دن ڈاکٹر نے میری کمر میں درد تھا، مجھ سے کہا بغیر تکیے کے سو جاؤ. اللہ جانتا ہے میں 8 گھنٹے لیٹا رہا، مجھے نیند نہیں ہے بغیر تکیے کے. مجھے احساس ہوا کہ اپنے کمرے میں بغیر تکیے کے مجھے گدے پہ نیند نہیں آتی تو قبر میں کیا. ہم بہت تعیش پسند لوگ. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے کریم آقا مفت پالا تھا، کبھی کام کی عادت نہ ہوئی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکما تھے. اب تو نہ روک ہے گنی، عادتیں سب بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی لقمہ ترک ہے. پنکھے بند ہو جاتے تو نیند اڑ جاتی، کیونکہ مکھیوں کے چلنے سے نیند نہیں آتی. مچھر کاٹتے تو نیند نہیں آتی. ہائے وہ قبر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، وہاں نہ کسی کی دادا گیری چلنے نہ بابا گیری چلنے. وہاں نہ کسی کا نسب کام آنا ہے، نہ کسی کی لیڈری کام آنا ہے، نہ وہ کچھ کام نہیں آنا. اکیلا آدمی کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں. اکیلا آدمی کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں. اور حال کیا؟ دستور ہے، قانون ہے، مجبور ہے. بیٹا اپنے ہاتھ سے باپ کے منہ پہ مٹی ڈال، بھائی اپنے ہاتھ سے بھائی کے منہ پہ مٹی ڈال. میرے امام کہتے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ گش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے. ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. اللہ اکبر. کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. منہ پہ مٹی ڈال کے دوست چلے، بھائی چلے، ابا چلے، سب چلے. کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں رہتی. اور حدیث پاک میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے قبر میں، یہ تو پریکٹیکل ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہ بھی دے تو آپ کو پتا چلے گا. اتنا اندھیرا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اس وقت تو مردہ حسرت سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کے چپل اور جوتے کی آہٹ تک مردہ سنتا ہے. کیا بے بسی ہے. مال کمایا، مال چھوٹ گیا نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. جو مال قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اس کو خوب کما رہے ہو، جو اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے اس کو نہیں کما رہے ہو. ارے مال بھی کماؤ، مال کمانے سے کس نے منع کیا، لیکن اعمال بھی کچھ کر لو، اعمال بھی کچھ کر لو. میرے بھائی خالی ہاتھ کیوں جانا چاہتے ہو؟
عبادت کا ٹائم نکالو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، تسبیح پڑھو، کچھ وقت عبادت کے لیے 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، ارے 8-8 10-10 گھنٹے اپنے مال کے لیے رکھو، گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کے لیے، تلاوت کی عادی بنو۔ بہرحال بات کہیں تو ختم کرنی ہوگی تو عرض کر رہا تھا، جب سب جاتے تو مردہ حسرت سے دیکھتا ہے، اب کوئی اس کا ہے؟ کوئی ہے؟ ماں، باپ، بھائی، چچا، تایا، کوئی نہیں۔ ایسے میں وہ حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے، ابا آپ بھی جا رہے، بھائی آپ بھی جا رہے، بچوں تم بھی جا رہے، سب چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایسے میں وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کو اس مایوسی میں امید کی کرن نظر آتی ہے اور غیب سے آواز آتی ہے، میرے غلام اگر سب چھوڑ کے چلے گئے تو جانے دے، جب یہ چلے گئے نا اب میں آتا ہوں۔ بھائی چلا گیا جانے دے، بیٹے چلے گئے جانے دے، باپ گیا جانے دے، دوست گئے جانے دے، احباب گئے جانے دے، عزیز گئے جانے، سب چلے گئے، سب نے بے وفائی کر لی، اب تیرا نبی تیری قبر میں آتا ہے جانے وفا۔ میرے امام کہتے ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکد میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں۔ ارے جب ماں تھپکیاں دے کے بچے کو سلاتی ہے تو ایسے سکون کی نیند آتی ہے، جب نبی اپنی امتی کو تھپکی دے کے سلائیں گے تو کیا مزے کی نیند آئے گی۔ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ حضور کے دامن میں نیند آئے گی تو کیا مزہ آئے گا، لیکن یہ نیند سب کو آئے گی؟ یہ نیند سب کو آئے گی؟ نہیں۔ حضور سب کو تھپکیاں دے کے سلائیں گے؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام قبر میں سب پہ لطف فرمائیں گے؟ نہیں۔ انہی پر جو صرف حضور سے جس نے وفا کی ہوگی، جس نے حضور کے دل کا خیال کیا ہوگا۔ اب میرے نوجوان، میرے بھائیوں، تصور میں لاؤ، سب چھوڑ کے چلے گئے، حضور قبر میں آئے، سہارا ایک ہی، توجہ میری طرف، بہت اہم گفتگو، کہیں بھی ختم ہو جائے گی پچھتاؤ گے، بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، میری اور آپ کی عاقبت اور آخرت کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی نبی ایسا امت پر شفیق اور مہربان نہیں جتنا میرے اور تمہارے آقا امت پر شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول قبر میں آئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، سب نے بے وفائی کی، سب نے رشتہ توڑ لیا، سب نے ناتا توڑ لیا۔ قبر میں کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول، ایک ہی امید کا سہارا، ایک ہی امید کا سہارا۔ ارے اندھیرا ہوگا، حضور کے آنے پہ اجالا ہو جائے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ ارے وہ قدم رکھ دیں تو پوری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، وہ قدم رکھ دے تو اتنی سی قبر جہاں کروٹ بدلنے کو جگہ نہیں ہے، ان کے قدموں کی برکت سے قبر جو ہے مشرق و مغرب سے زیادہ کشادہ ہو جائے۔ لیکن وہ آئے تو نہ، اب کیا ہوگا؟ ایک ہی سہارا، حضور کا سہارا، رحمت عالم کا سہارا۔ اب تصور میں لاؤ، سب نے بے وفائی کی، ایک ہی آسرا، صرف ایک ہی آسرا، ایک ہی آسرا، ایک ہی آسرا۔ اب حضور آئے، آخری بات ختم ہونے کے قریب، توجہ توجہ بہت توجہ، حضور آئے، حضور آئے، اللہ کے رسول کی آمد ہوئی۔ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، اور میرے اللہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی غیرت ہے تو آقا فرماتے مجھ میں غیرت ہے۔ اب سنیے سنیے، ماں باپ کی غیرت یہ، ہم سگریٹ پیتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی غیرت یہ، کسی لڑکی سے ناجائز محبت کرتے ہیں ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ غیور کون ہے؟ رسول اللہ۔ حضور سے بڑا کوئی غیرت مند ہے؟ نہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بات تو اینڈ پر جا رہی تھی لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دیں، حضور جس سے جتنا پیار کرتے ہیں، حضور جس سے، توجہ ہے، حضور جس سے جتنا پیار کرتے ہیں اس سے اتنی غیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس سے اتنی
غیرت کا اظہار کرتے ہیں. دو مثال. ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی دیوار پر پردے لگا دیے. دیوار پر سب سے چہیتی بیوی، حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد کون تھی؟ سیدہ عائشہ. ان سے زیادہ بیویوں میں کوئی چہیتی بیوی نہیں تھی. لیکن جب ام المومنین نے اپنی دیوار پہ پردے لگائے، حضور نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر ان کے گھر سے واپس چلے گئے. ام المومنین ڈر گئی، میرے آقا مجھ سے منہ پھیر کے واپس چلے گئے. تو سرکار نے فرمایا عائشہ، ہم دیوار کو کپڑے پہنانے والی قوم نہیں ہیں. تم نے دیوار کو کپڑے پہنائے، میں نے منہ پھیر لیا. آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت تو سب کے لیے ہے لیکن غیرت اپنوں کے لیے. جو جتنا قریبی ہوگا اس سے اتنی غیرت ہوگی. ام المومنین نے صرف چادر دیوار پر لگا دی تو حضور وہاں سے منہ پھیر کر چلے گئے. ایک صحابی نے مسجد سے اونچا گھر بنا دیا، انہوں نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا. ادھر سے ہے حضور نے منہ پھیر لیا، پیچھے سے حضور نے منہ پھیر لیا. حضور مجھے پہچانا نہیں. صحابہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ حضور منہ کیوں پھیر رہے؟ نہیں پہچانتے اس لیے نہیں، تم نے مسجد سے اونچا گھر بنا دیا اس لیے حضور تم سے ناراض ہو کے منہ پھیر رہے ہیں. مسجد سے اونچا گھر بنانا کوئی حرام ہے؟ کوئی ناجائز ہے، مگر نہیں. جس سے جتنا پیار اس کے لیے اتنی غیرت. اب یہاں آپ سمجھتے ہیں ہمارے نبی نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا. اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے. اب سب چلے گئے قبر سے. غیرت والے رسول آئے اور آ کر کے دیکھے اچھا تو ہے. توجہ لائی، تصور میں لائیے. اگر اپنی آخرت کی خیر خواہی کے لیے سیریس ہو اور بہت سنجیدہ ہو تو تصور میں لاؤ. یہ تقریر نہیں، یہ کسی فقیر کے دل کی آواز ہے. یہ کسی کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی چیخ ہے جو تمہاری خیر خواہی کے لیے ہے. اے مسلمانوں سوچو، وہ غیور نبی جو عائشہ صدیقہ کے گھر سے منہ پھیر کے نکل جائیں، اگر تمہاری ہماری قبر میں آئے اور دیکھا تو ہی ہے منافق، داڑھی مڈا کر گٹروں میں پھینکتا تھا، اور اگر منہ پھیر کر ناراض ہو کر تمہاری قبر سے چلے گئے، قبر میں آئے اور کہا تو ہے منافق، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اور منہ پھیر کر کے چلے گئے. سوچو، تو یہ منافق مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا، نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، جوا کھیلتا تھا. کرکٹ کے لیے تو نے دکانیں بند کی، انڈیا پاکستان کی کرکٹ کے لیے تو نے دکان بند کی، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کی تھی. تو وہ منافق ہے جو رستے سے چلتا تھا تو لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا تھا. مجھ سے عشق کا دعویٰ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے. ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں لگتا مگر ان کی غیرت سے لگتا ہے. وہ غیور. ایک روایت تو بیان کرنے کی مجھے ہمت نہیں ہوتی، لیکن اگر تم میری بات پہ یقین نہیں کر رہے ہو تو میں دوسری روایت پڑھ دوں. پوری کائنات میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہے، توجہ، حضور نے پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں حضور سب سے زیادہ جس سے پیار کرتے تھے. اپنی پوری مخلوق میں اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رسول اللہ ہے. اور رسول اللہ نے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہے وہ ذات سیدہ فاطمہ کی ذات. سیدہ فاطمہ سے زیادہ حضور نے کسی سے پیار نہیں کیا. لیکن ایک دن حضور سیدہ فاطمہ کے گھر سے بھی منہ پھیر کر چلے. غور کریں، یہ میرے دل کا درد ہے. آپ سوچتے ہوں گے نا یہ امیر القادری ہمیں ڈرا رہا ہے، حضور قبر سے منہ پھیر کے کیا جائیں گے، ہم تو امتی ہیں. میں نے کہا ایک دن سیدہ کے گھر سے منہ پھیر کے چلے. غیرت ہے ان کی، غیرت ہے. مالک کونین ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ. کیوں منہ پھیرا؟ سیدہ فاطمہ سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی، لیکن اپنی بیٹی کے ذریعے سے پوری امت کو تربیت دینا تھا، پیغام دینا تھا. سیدہ کے گھر سے منہ پھیر کے کیوں گئے، چہرہ پھیر کے کیوں گئے؟ ایک دن سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے. پوچھو علماء سے، سونا پہننا عورت کے لیے حرام نہیں ہے. عورت سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا سونا پہن لے، عورت کو کوئی منع نہیں.
रसूलुल्लाह ने देखा अपनी बेटी के हाथ में सोने के कंगन, हुजूर ने मुंह फेर लिया। किससे? सैयदा से। नाराज होगी नहीं, उम्मत की तालीम के लिए मैं यहां क्या करूं? मैं तो ये सोचता हूं कि डुबाया मुझको होने नहीं, ना मैं होता तो क्या होता। जब सैयदा फातिमा के घर से मुंह फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, तो तुम्हारी मेरी कब्र से नहीं जा सकते? वो मुंह फेर के चले जाए तो किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? किससे शफाअत की भीख मांगोगे? आखिरत को बनाने के लिए किसके दरवाजे पे जाओगे? अरे सबने तो कह दिया इज़्ज़बु इला गैरी, उनके बगैर चारा क्या है? अल्लाह नाराज हो जाए, हुजूर के वसीले से अल्लाह को मना लेते हैं, हुजूर ही नाराज हो जाए तो कहां जाओगे? सैयदा पाक ने कंगन पहने थे, हराम नहीं थे, नाजायज नहीं थे, गुनाह नहीं थे, मकरूह नहीं थे, खता नहीं थे, कुछ नहीं थे, औरत के लिए जायज है। मगर कितना था? नबी की शहजादी के शाया ने शान न था। नबी ये बताना चाहते थे कि नबी के घर वाले सादगी से रहे। अगर तू सोने के कंगन पहन लेगी शहजादी, तो कोई गरीब की बेटी भी तो अपने बाप को कहेगी कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को सोना पहनाया, तो अब्बा आप भी मुझे पहनाओ ना। गरीबों का ख्याल करते हुए हुजूर ने अपनी बेटी के घर से चेहरा फेरा, और चेहरा फेर कर वापस सैयदा तड़प गई, बेचैन हो गई। कहा बिलाल ये कंगन लो और इसको बेचकर मदीने के गरीबों में बांट दो। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए तो देखा कि शहजादी के हाथ में कंगन नहीं है। सरकार ने वो कंगन क्या हुए? रो के कहती है बाबा आपने तो रुख अनवर फेर लिया था ना, तो जिन कंगनों की वजह से आप रुख फेर ले वो कंगन मैं कैसे पहनती? मैंने बेचकर मदीने के गरीबों में तकसीम कर दिया, जिससे मेरे बाबा खुश नहीं, वो कंगन मुझे नहीं चाहिए। आका ने फरमाया तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी। नबी के घर वालों को मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम एक दिन खाएं एक दिन भूखे रहें, खा के भी शुक्र अदा करें, फाका करके भी शुक्र अदा करें। अब मुझे बताएं जिससे सबसे ज्यादा प्यार, मैं ये बात को कितना दोहराऊं? अल्लाह करे तुम्हारे दिल में मेरे भाइयों ये बात उतर जाए। कुछ सोच लो, कब्र में सिर्फ हुजूर आएंगे, कोई नहीं आने वाला भाई, कोई नहीं आने वाला। ये दुनिया मतलबी है। जो जमीन पे जीते जी अपने को फोन नहीं करते, ये हमारे बच्चे, अल्लाह इन बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए। सब बच्चों के लिए परेशान है। बच्चे 24-24 घंटे में माँ बाप को एक फोन करके खैरियत नहीं पूछते। मरने के बाद हमारी कब्रों पे भी नहीं आएंगे। कब्र में तो आना दो, कब्र में कोई आ भी नहीं सकता। कब्र में सिर्फ हुजूर आएंगे। उनको राजी करो, उनसे वफा कर लो, उनका दिल मत दुखाओ। नमाजें छोड़ते हो ना उनका दिल दुखता है, दाढ़ियां मुड़ाते हो ना उनका दिल दुखता है, रातों की तारीकियों में जिना की फिल्में देखते हो ना उनका दिल दुखता है। हाँ हाँ, तुम नापाक घूमते हो उनका दिल दुखता है, झूठ बोलते हो उनका दिल दुखता है, चुगलियां करते हो उनका दिल दुखता है, दिल में हसद रखते हो उनका दिल दुखता है, घमंड करते हो उनका दिल दुखता है। उनको मना लो, उनको राजी कर लो। है कोई हमसे प्यार करने वाला इतना? हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो हमारे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे। उम्मुल मोमिनीन कहती है आका को उम्मत से प्यार इतना था कि पूरी पूरी रात सर्दियों की लंबी लंबी रातों में हाथ उठा के कहते थे रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती, रब्बे अबली उम्मती। खड़े खड़े हुजूर के पैर सूज जाते और ऐसा लगता भी फट जाएंगे और उसमें से खून निकलने लगेगा। तो मैं कहती या रसूल अल्लाह बस भी कीजिए ना आका, हुजूर बस कीजिए ना। आका कहते आयशा मेरी उम्मत बहुत गुनहगार है, मुझे रो लेने दे, मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लेने दे। अंदाजा फरमाए। और बात कहूं, अल्लाह अकबर, पैदा हुए तो उम्मत को याद करते, उम्मती उम्मती करते हुए, और जब हुजूर को विसाल के बाद कब्र अनवर में रखा गया तो कब्र में लिटाने के बाद सहाबा ने देखा हुजूर के होंठ हिल रहे, हुजूर के होंठों पे जुम्बिश है, जुम्बिश। मौला अली कहते हैं हमने सोचा कि हुजूर के होठों पे जुम्बिश है, आखिरी वक्त तो हुजूर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब तो पर्दा हो, अब तो मिट्टी जब बराबर हो जाएगी तब तो हुजूर के चेहरे पर और हमारे दरमियान पर्दा हो जाएगा। आखिरी बार सुन तो लूं हुजूर क्या कह रहे हैं। जब मैंने कान लगाया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती।
اللہ قبر انور میں بھی آخری وقت رب حبلی امت، اور آقا فرمایا کرتے تھے، آقا نے فرمایا قیامت میں بھی میں اٹھوں گا تو رب حبلی امتی کہتے کہتے اٹھوں گا۔ اور ایک بات یاد آئی، آپ اچھے سے سن رہے تو میں بات آخری کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب حضور کے پردہ فرمانے کا وقت ہے، وصال کا وقت، کیا محبت ہے، رحمت عالم امت سے کتنا پیار کرتا۔ حضور کا وصال کا دن تھا، وصال پیر کا دن تھا، بخار اتنا تھا، ام المومنین کہتی ہے حضور کو بخار، جبریل آئے، آقا نے فرمایا جبریل یہ مجھے تکلیف ہے، آقا فرمایا مجھے تکلیف ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ تکلیف آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں، کیونکہ اب آپ کے جانے کا وقت۔ حضور فرماتے ہیں جبریل موت کے وقت تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، میری امت کو بھی اتنی ہوگی۔ دیکھ رہے آخری وقت، یعنی اپنی موت کا وقت سنا تو اب یہاں بھی امت، اللہ کو دیکھا وہاں بھی امت، نمازوں میں بھی امت، پیدا ہوئے تو امت، دنیا اب کہتے ہیں میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی۔ نہیں یا رسول اللہ، جبریل عرض کر رہے نہیں یا رسول اللہ، آپ کو تو صرف اس لیے تکلیف دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، آپ سے بہت زیادہ تکلیف آپ کی امت کو ہوتی۔ یہ بہت تھوڑی ہے، تو صرف دکھانے کے لیے تاکہ آپ محسوس کر لیں کہ دنیا جاتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ ہے کیا کیا پتہ ہے؟ سن لو، گھر جا کے سوچنا۔ پتہ نہیں یہ مقرر تو آپ کے یہاں ہمیشہ آئیں گے، فقیر آ سکے گا کہ نہیں؟ فقیر کے دل کی صدائے سن لو۔ جب جبریل نے کہا نا علیہ السلام آقا یہ تو بہت ہلکی جھلک ہے، اس سے بہت زیادہ تکلیف آپ کی امت کو ہوگی، سمجھنے کے لیے علماء نے کہا یعنی آپ کے سینے پر انگلی کا اثر ہے، جب آپ کی امت مرے گی تو پورا پنجہ رکھا جائے گا ان کے اوپر، اس کو اور تکلیف۔ تو آقا نے کیا کہا جبریل جاؤ میرے اللہ سے کہو کہ میری تمام امت کی موت کے وقت کی تکلیف اللہ مجھے دے۔ میری پوری امت کی موت، امت میں کتنے لوگ ہیں؟ اربوں خربوں لوگ، یہ رحمت عالم ہے، یہ رحمت عالم، یہ رحمت للعالمین ہے۔ پوری امت کی موت کی تکلیف میرے اوپر ڈال دے، میں برداشت کر لوں گا، اور میری امت کی موت کی تکلیف کم کرنا، میری امت کو تکلیف زیادہ مت دے۔ پھر اللہ نے محبوب کے کہنے پر ساری امت کی تکلیف حضور پہ ڈالی۔ حضور ہے کوئی نبی؟ سب نبی شان والے، ہے کوئی نبی جس نے اپنی امت کی تکلیف اپنے اوپر لی؟ سب نبی شان والے، ہمارے آقا ہیں سب، لیکن جتنی شفقت پیار حضور کے پاس ہے نا، اور اللہ نے تمہیں ہمیں خوش نصیب بنایا، ایسے نبی کا امتی بنایا۔ دن میں کتنی بار گالی دیتے ہو اور کتنی بار درود پڑھتے ہو، یہ دیکھو۔ ایسے نبی پہ درود پڑھتے ہو؟ ارے ہر امتی کو چاہیے کہ کم سے کم 1000 بار حضور پہ کم سے کم درود پڑھے، ان کو یاد کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب سے مختصر درود ہے، 1000 بار پڑھو گے 20 منٹ میں 1000 بار ہو جائیں گے۔ چلتے پھرتے بٹن والی تسبیحات میں رکھو، پڑھو۔ کوئی ریاکار کہنے دو، دکھاوا کرنے والا، جو لوگ کہنے دو، آپ 1000 بار درود پڑھو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو 1000 بار درود پڑھے گا مرتے وقت رسول اللہ کی زیارت ہوگی اس کو۔ سبحان اللہ۔ جو 1000 بار حضور پہ درود پڑھے گا، پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو جنت میں دکھایا جائے گا، بعد میں اس کی روح نکالی جائے گی۔ جو 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود پڑھے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کے کفن کو بھی مٹی اثر نہیں کرے گی اور اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے، جسم اس کا صحیح سلامت رہے گا۔ محمود غزنوی موت کے بعد کئی 100 سال کے بعد اس کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے بتایا محمود کی عادت تھی بادشاہ ہونے کے باوجود 1000 مرتبہ درود پڑھے بغیر کبھی وہ سوتا نہیں تھا۔ اللہ کتنا مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 بار پڑھو،
عادت بناؤ آج سے، حضور کا دیدار ہوگا قبر میں محفوظ. لیکن یہ سب نیت سے نہیں پڑھنا، اسی نیت سے پڑھنا حضور آپ کا حق ہے، آپ راضی ہو جائیں میرا رب راضی، بس. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی. تو ساری امت کا جو موت کی تکلیف تھی حضور پہ ڈال دی. اب ام المومنین کہتے ہیں بخار اتنا بڑھ گیا حضور کو، ام المومنین اتنا بخار بڑھ گیا کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے بدن پر ٹھنڈے پانی میں چادر بھگو کر ڈالتے تھے حضور کے بدن پر، اور بخار کی وجہ سے چند لمحوں میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی. حضور علیہ السلام نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا تو ٹھنڈے پانی کے کٹورے حضور کے سامنے تھے. حضور پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پہ مل کے کہتے موت کی تکلیف بہت سخت، موت کی تکلیف. یعنی پوری امت کی موت کی تکلیف حضور نے اپنے اوپر لی. ہے ہماری ماں ایسا کر سکتی ہے؟ ہمارا باپ ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کر؟ یہ رسول کی ہمارے لیے محبت ہے. اور آپ اپنے دل میں نبی کے لیے کیا ہے خود چیک کرو. نبی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائے اور ہم نبی کے لیے نیند 10 منٹ کی فجر میں قربان نہیں کریں. فجر میں سب سو رہے، مسجدیں ویران ہیں. نہیں، اگر واقعی حضور سے عشق ہے آج حضور سے کہو یا رسول اللہ ہم نے بڑی نادانی کی، ہم نے بڑی بھول کی، آقا ہمیں معاف کر. ہم نے داڑیاں مڈائی، آپ کا دل دکھایا. گالیاں دی لوگوں کو، آپ کا دل دکھایا. لوگوں کو ستایا، آپ کا. حضور دل دکھانے کی نیت نہیں تھی مگر لوگوں کا دل دکھ گیا. حضور آپ کا دل دکھانے کی نیت نہیں تھی لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، بربریت کی اور آپ کا دل دکھ گیا. حضور ہماری نیت نہیں تھی دل، مگر آپ معاف کر دیں. اپنے آقا سے معافی مانگ لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور یہ طے کر کے اٹھو آج کہ ایسا کوئی کام انشاءاللہ آج کے بعد نہیں کروں گا جس سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچے. ہر مرتبہ وہ کام کروں گا جس سے حضور خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے بہت اچھے سے سنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، عمل کی توفیق دے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا. تم پہ کروڑوں درود.